کیوں بزدل بنتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے، جاہلیت میں جبار، اسلام میں بزدل۔ کہنے لگے میں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، تو نے اگر کچھ کرنا ہے تو 60 لے کے جا، 60 آدمی 60,000 کے لیے، 60 آدمی 60,000 کے لیے۔ کسی فوج کے قانون سے پوچھو، کسی جرنیل سے پوچھو، آج کے پچھلے دور 60 آدمی 60,000 سے لڑنے جا رہے ہوں، کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ تو حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے بھائی خالد 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ۔ کہنے لگے بات یہ ہے ابو عبیدہ، اس لشکر میں، تیرے لشکر میں، اس وقت امیر ابو عبیدہ تھے، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا۔ اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کہ میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں، جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے پھر تو چن لے 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید نے نام لینے شروع کیے، این فضل بن العباس، سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا، فضل بن عباس کہاں ہیں؟ این زبیر بن العوام، زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ این عمر التمیمی، عمر التمیمی کہاں ہیں؟ سب سے بڑا ڈاکو بنو طے کا رافع بن عمیرہ، اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے، کن لوگوں میں آ رہا ہے؟ خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا۔ تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا؟ کہا این رافع بن عمیرہ الطائی، وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو، وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے؟ چوتھے نمبر پہ آ گیا، سارے عرب کا بڑا ڈاکو۔ چوتھے نمبر پہ کن لوگوں میں آیا؟ جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبادہ بن صامت کہاں ہیں؟ عمر تمیمی کہاں ہیں؟ حذیفہ الیمان کہاں ہیں؟ یہ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں، سب صحابہ ہیں، سارے صحابہ کو نکالا، تابعی ایک بھی نہیں نکالا۔ 44 انصار نکالے 16 مہاجرین میں سے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے، ہمیں آگے کرتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کرتا تھا، ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا، میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہو، 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60 آدمی، اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان، ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے۔ تو یہ 60,000، یہ 60، جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم، دیکھا ڈر گئے نا، میرا نام سنتے ہی ڈر گئے، دیکھو صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے، آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں، جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب صفوں میں سے آگے آ گیا، کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دودھ یاد آئے۔ خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہ لڑنے؟ کہ تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہ نہیں لڑنے آئے ہیں۔ وہ بھی آگے عرب تھا، کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ، عرب کی ماؤں کا میں تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پہ 60,000 سے حملہ کر دیا، وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا، کفر میں مر گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا
تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے، پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں، تو آ تو صحیح۔ وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی، انہیں حملے کا حکم دیا۔ جب خالد بن نہیں ٹلے انہیں حملے کا حکم دیا۔ 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں، 60 آدمی، 60۔ زرار ابن ازور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی، وہ یہی لڑائی تھی، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں پہنی۔ صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا حملہ کیا، صف نہیں ٹوٹ سکی، 60 آدمی، 60,000، تصور کرو۔ پھر تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی۔ جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا 6 کی ٹولیاں بن جاؤ، 6 تو 6 ایسے ٹولیاں بن گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی، یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے۔ 6 آدمی۔ ان میں رافع ڈاکو بتا رہا ہوں، ڈاکو، وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے، وہ کتنا بلند ہو چکا ہے، وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید، میں قربان جاؤں، خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی۔ 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے۔ 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے، فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس وہذا زبیر ابن العوام تباعدوا یا معشر الکلاب انا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، پر کوئی توبہ تو کرے، کوئی اس کو منائے تو صحیح۔ جب بازاروں میں گانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تول رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، جوا عام ہو چکا ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہم پہ آگ نہیں برسی۔ اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں، اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں، پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح آتے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا عصر تک۔ اور آئے ہائے ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو۔ صحابہ سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے گا اٹھو تیاری کرو،
चलो हमला करो। अबू सुफियान कहने के बैठ जाओ, अबू उबैदा बैठ जाओ, अब तकदीर का इंतजार करो, या भेजते नहीं या भेजा है तो इंतजार करो, अगर वो कत्ल हो गए तो इसमें गम की क्या बात है, जन्नत में जाएंगे, लेकिन अब जाना बुज़दिली है, बैठो। अभी ये दोनों सरदारों की आपस में बात हो रही है, अबू उबैदा जोर दे रहे हैं कि निकलो, अबू सुफियान कह रहे हैं बैठो, अब नहीं निकलो। अभी दोनों एक दूसरे को कायल नहीं कर सके कि एकदम वहां से भागने की आवाज आई। क्या देखा कि वो 60,000 का लश्कर भाग रहा है और उनके तबल भी रह गए, ढोल भी रह गए और उनको अपनी जान की पड़ गई। और अबू सुफियान ने कहा अब चलो। अब जाकर पहुंचे तो क्या देखा, खालिद इब्न वलीद 20 आदमियों के साथ खड़े हुए हैं और 40 आदमी गायब हैं। और खालिद इब्न वलीद से अपने मुंह पे हाथ मार रहा है, हाय 40 असहाबे रसूल शहीद हो गए, हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो उस वक्त राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अब भाई देखो तो सही, शायद पीछे ना चले गए हों, लाशें देखो, लाशें देखो। लाशों को देखना शुरू किया तो 5,000 लाशें थीं अरब ईसाइयों की, और सहाबा को देखना शुरू किया तो टोटल 10 आदमी शहीद हुए थे सुबह से असर तक, टोटल 10। तो खालिद इब्न वलीद की जान में जान आई, कहेंगे तो फिर बाकी 30 किधर हैं, बाकी 30 कहां गए? तो कहा जरूर वो उनके पीछे चले गए हों। खालिद इब्न वलीद ने नारा लगाया था, भागने वालों के पीछे मत दौड़ो, देखो जोश में पीछे कुछ भाग गए होंगे, का जरूर वो पीछे चले गए होंगे, तो कौन उनका पता करेगा? तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मैं ही जाऊंगा। तो अबू उबैदा कहने लगे तू सारे दिन का थका भी है, जख्मी भी है, तू आराम कर, तेरी जगह कोई और चला जाएगा। कहने लगे आराम तो इंशाअल्लाह जन्नत में करेंगे जाके, अमर राहत फगदन इंशाअल्लाह फिल जन्नह, आराम तो जन्नत में होगा इंशाअल्लाह, यहां आराम नहीं है, काम है। और एड़ लगा दी। थोड़ी दूर गुजरे थे, गए थे तो आगे घोड़ों को टाप, तो उन्होंने तकबीर पढ़ी, आगे से तकबीर की आवाज आई तो वो फजल इब्न अब्बास की आवाज थी। तो जब करीब आए तो अल्लाह के बंदे कहां चले गए थे? कहा हम न रह सके, हमें कहा इनको और मारो, हम उनके पीछे भागे थे। वो 30 आदमी पीछे भागे, उनमें 5 कैद हो गए और 25 वापस आ गए। उनमें ज़रार इब्न अज़वर भी थे जो कैद होने वालों में थे, 4 और गैर मारूफ थे। मारूफ मशहूर हस्तियों में ज़रार इब्न अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 4 आदमी और। फिर खालिद इब्न वलीद उनको छुड़ा कर मिला, वो फिर अलग कहानी है, वो तो फिर मैं सारी तारीख सुनाना शुरू कर दूंगा। तो फिर उनको कैसे छुड़ाया, कैसे लेकर आए, अल्लाह की कैसी गैबी कुदरत और तायीनें उनके शामिल हाल हुई। मैं ये बताना ये चाहता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर पैसे के, बगैर मुल्क के, बगैर माल के, बगैर इख्तिदार के, बगैर सोने चांदी के वो क्या काम किया था जिसने डाकुओं को इतना ऊंचा पहुंचाया कि हाथ उठाते तो दुआएं कबूल होती थी।